غصہ نہ کیجئے گا. ہم لوگوں سے امیدیں لگا لیتے ہیں, وہ مینوں عمرہ کرائے, وہ کرائے, وہ کرائے. سمجھ رہی ہو؟ کبھی آپ اندازہ کرو 200 ٹکٹ عمرہ پاک کی, بڑی اچھی بات ہے. کبھی آپ جا کے دیکھو مدارس کا حال کیا ہو چکا ہے. یہ رات کی جتنی گرمی ہے وہ جس مدرسے کے اندر نہیں ہے یہ جنریٹر, رات اس کی کس طرح گزرتی ہے. سمجھ رہی ہو؟ یہی ہے ہمارا سنیوں کا سب سے بڑا المیہ, یہ ہے پروگراموں پہ 20-20 لاکھ روپیہ لگائیں گے, 20-20 لاکھ روپیہ. اور کبھی آپ اندازہ کرو 20 لاکھ روپیہ لگا دیا گیا ہے, اور پھر کبھی امام کی تنخواہ پا کے پوچھو نا, وہ بیچارے کو 15 سال ہو گئے ہیں, 15,000 روپے بھی گزارا کر رہا ہے. مجھے بتاؤ 15,000 روپے میں گزارا ہوتا ہے؟ سارے بولو. میں کوئی اپنی بات نہیں کر رہا, کوئی بندہ یہ پتہ نہیں امام صاحب اپنا رونا شروع کر دیا. نہ, مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے, میں اپنا رونا نہیں رو رہا. ابھی حکومت نے اعلان کیا ہے ایک جو مزدور ہے نا اس کی کم از کم تنخواہ 32,000 روپیہ ہے. مجھے بتاؤ اکثر مساجد آپ پھر کے دیکھ لو, ہے امام کی تنخواہ کم از کم ایک مزدور کے برابر بھی. پروگرام 2.5 لاکھ روپیہ. بھائی پہلے امام کو تو خوش کرو جس کی وجہ سے تمہاری نمازیں آگے پہنچنی ہے. اس لیے میرے دوستوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لینا, فلاں یہ کرے گا. یاد رکھنا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا جو لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے, اور جو ان سے امید وابستہ کرتا ہے نا. ایک بات آپ کو سناؤں, سارے بولو ذرا سبحان اللہ, مزہ آئے گا آپ کو. ہے ترلا پا حضور دی بارگاہ چ علامہ ابن جوزی, کوئی عام بندہ نہیں, ابن جوزی جیسے بندے نے یہ بات نقل کی. کہتے ہیں ایک بندہ تھا, وہ نا 1 سال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہا, یا اللہ گھر ویکھنا ہے, یا اللہ تیرا گھر ویکھنا ہے, یا اللہ تیرا گھر. سال گزر گیا لیکن نا امید نہیں ہویا, نا امید نہیں ہویا. دوسرا سال, یا اللہ حج بیت اللہ, حج بیت اللہ, حج بیت اللہ. گزر گیا سال, نا امید نہیں ہویا. تیسرا سال پھر, یا اللہ حج بیت اللہ. پھر تیسرا بھی گزر گیا. جو چوتھا آیا نا, قافلے جدو جان لگے, تڑپ مزید ود گئی دیکھ کے. کہتا ہے جب میں رات کو سویا نا مدینے والا آ گیا. ابن جوزی نے یہ بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اب دیکھنا ذرا کتنے سال انتظار کیتا, 3 سال. چوتھے سال تے ہو گیا نا معاملہ, 3 سال اس نے انتظار کیا. کہتا ہے جب حضور آئے نا تو آ کے حضور نے کہا اس سال چلے جانا, اس سال چلے جانا. کہتا ہے خوشی, حضور نے کہا اس سال چلے جانا. وہ کہتا ہے جب میں اٹھا میں نے کہا میرے پاس تو زیادہ راہ ہی نہیں ہے, خرچہ ہی نہیں ہے. وہ جو خوشی تھی وہ غمی کے اندر بدل گئی. کہتا ہے دوسرا دن آیا, حضور پھر خواب میں آئے, فرمایا اس سال چلے جانا, اس سال. کہتا ہے وہ غم سی زیادہ رہا, لیکن جب چہرہ مبارک دیکھا یاد ہی نہیں رہا. جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں, جب یاد تو جب سامنے آ گئے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے دوسرے سال بھی یاد نہیں رہا, وہ دوسرے دن بھی. کہتا ہے تیسرا دن آیا تو میں نے جانے جانا جناب محمد مصطفیٰ, حضور نے پھر دیدار کروایا. اندازہ کرو یہ ہے وہ تڑپ کا صلہ بھی نہیں رکھتے. 3 سال تو نے انتظار کیا ہے, مدینے والا 3 دفعہ زیارت کروا رہا ہے. کہتا ہے تیسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے. میں کہا یا رسول اللہ زیادہ رہا, اب دیکھنا ذرا. نبی پاک نے فرمایا تمہارے گھر کے نا فلاں مقام پر تیرے دادے کی نا ایک ذرا پڑی ہوئی ہے. کبھی آپ سوچو انہوں نہیں پتا میرے دادے دی کتھے وے, نبی پاک خواب چاہ کے دس دے پے نے.